بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ہندو نے سوال پوچھا، آپ بتائیں شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ ہے یا مر گیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس آیت کریمہ کا اس نے مفہوم تو بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے، یہاں تک اس نے بات درست کی۔ اس کے آگے اس نے بہت بڑی ڈنڈی ماری اور قرآن کی تفسیر غلط بیان کی، قرآن کا ترجمہ غلط بیان کیا اور کہنے لگا کہ فزیکل کوئی بھی مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو مر جاتا ہے، شہید بھی مر گیا اور آخرت کے اندر شہید زندہ ہوگا اور ہم بھی زندہ ہوں گے۔ اس بدبخت نے یہ کہا کہ فزیکلی وہ مر گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے وہ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتے تو اسے دفنایا نہ جاتا، جنازہ نہ پڑھا جاتا، قبر کے اندر نہ اتارا جاتا۔ اس ہندو نے لڑکے نے پھر سوال کیا کہ اس دنیا میں مر گیا یا آخرت میں؟ تو ذاکر نائک نے کہا بھی آخرت میں زندہ ہے، اس دنیا میں مر گیا۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں وہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب پر اس ہندو لڑکے نے کہا میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بار بار یہ کہتا رہا وہ مر گیا ہے، مر گیا ہے، مر گیا ہے، آخرت میں زندہ ہوگا۔ بھئی یہ تو سوال ہی نہیں، آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں، آخرت میں تو ہر بندہ ہی زندہ ہوگا، آخرت میں تو کافر بھی زندہ ہوں گے، آخرت میں تو عیسائی، یہودی، نان مسلم بھی زندہ ہوں گے۔ قرآن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا وہ دونوں جہانوں کے اندر زندہ ہے، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے اور ایسی زندگی دی ہے کہ وہ رزق بھی اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر ذاکر نائک کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میرا سوال ہے، خدا را اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو لائیو یہ سوال و جواب کا سیشن کرنا چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، خدا کے لیے طالب علم بن جائیں، پہلے دین سیکھیں۔ آپ کے دعوے بڑے بڑے ہیں، کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ سوال کرنے والے کو پہلے پریشرائز کرتے ہیں، اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور جو کچھ میں اس سے منوانا چاہوں اپنے جواب کے ذریعے وہ میری بات مان لے، تسلیم کر لے اور چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، لوگوں کو پریشرائز کر کے دباؤ ڈال کر ان کو ذہنی مریض بنا کر ان پہ اپنا جواب تھوپا جاتا ہے، انہیں جواب حقیقت میں دیا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت بڑے عالم دین نہیں، وہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں تقابل ادیان کا سٹوڈنٹ ہوں، جو تقابل ادیان ہی کی بات کریں، نہ قرآن کی بات کریں نہ حدیث کی بات کریں۔ آپ کو نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی سمجھ، خدا کے لیے پہلے کسی دل والے سے قرآن پڑھیں، حدیث سمجھیں اور اپنا تلفظ بھی درست کریں قرآن کا۔ اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔